السلام علیکم، میں امداد سمرو جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اور فیصلے نے دوگلا، منافق، بہروپیہ، فراڈیا اور 2 نمبر ثابت کیا ہے۔ فیصلہ ہے نیب ترامیم کیس کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف حکومت کی جو اپیلیں تھیں وہ منظور کر لی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو جیل سے آن لائن عدالت میں پیش ہو کر آرگومنٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کوئی 3 بار عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، اور تینوں بار سیاسی تقریر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کس طرح نیب کی ترامیم سے متاثر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو بنیادی انسانی حقوق کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ یہ قانون نہیں بنا سکتے۔ اب بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تو عمران خان صاحب کا بہروپ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ 2 باتیں کی عمران خان صاحب نے۔ ایک، انہوں نے کہا کہ جی زبردست، مجھے فائدہ ہو گیا اس کا، اب میرا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ NRO 2 ہے، عمران خان صاحب نے کہا۔ تو سپریم کورٹ میں بھی ان سے پوچھا جاتا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو دیکھو فائدہ ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ قانون سازی وہ کر رہے ہیں جن کے اپنے مقدمات ہو سکتے ہیں یا ہوں گے۔ اور آج انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، وہی میں نے کہا نا، دوگلا، بہروپیہ، 2 نمبر، کہ قانون جو ہے یہ سیاستدان نہیں بنا سکتے۔ دنیا جہان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیاستدان اس طرح قانون بنائیں اپنی کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، یہ تو آپ کا خیال ہے نا۔ دنیا جہان میں قانون سیاستدان ہی بناتے ہیں، اور سیاستدانوں کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مقدمات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو روکا نہیں جا سکتا، یہی کہا سپریم کورٹ نے کہ ہر وہ قانون جو کسی صورت آئین سے متصادم نہ ہو، خلاف آئین نہ ہو، وہ پارلیمنٹ بنا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اپنی ناک اس میں نہیں اڑا سکتی، ٹانگ اڑا نہیں سکتی۔ اور جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا 2 حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا تھا اس کو معطل کر کے نیب ترامیم کے لیے ایک بینچ بنا دیا گیا، اور اس میں نیب ترامیم کو اڑا دیا گیا، اور صرف یہ کہا گیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے، 16 صفحات کا فیصلہ جو آج جاری کیا گیا ہے، جو محفوظ کیا گیا تھا، اور 2-4 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ جی چیخ و پکار تھی تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے ٹرولز کی طرف سے، پی ٹی آئی کے یہ ٹرولنگ کرنے والے صحافیوں کی طرف سے، کہ 2 مہینوں سے فیصلہ محفوظ پڑا ہوا ہے، فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا نیب ترامیم کا؟ اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جا رہا کہ فیصلہ سنانے سے مجھے فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہوا ہے عمران خان صاحب کو، بہت سی چیزوں میں ہوگا، لیکن جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ عمران خان صاحب سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ جی وہ مقدمہ میرا ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فیصلے میں کہا گیا کہ بھائی یہ کہہ دینا، کسی جج کا اگر ایک خیال ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوا ہے، جو بھی اس کے سامنے مقدمہ آتا ہے، تو وہ پہلے ثابت کرنا ہوگا۔ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی پٹیشن لے کر جائیں اور اس کو 184(3) کے تحت عدالت جو ہے منظور کر دے، کیونکہ عدالت کا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور جو عمران خان صاحب نہیں فرما رہے وہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے۔ یہ کیونکہ جسٹس امرتا بندیال اور وہ بینچ جو تھا جس نے فیصلہ سنایا تھا، وہ بینچ عمران خان کی محبت میں گوڈے گرفتار تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کا ریفرنس کیا گیا، ان کا حوالہ جو انہوں نے کہا تھا، اپنا بینچ کا ایسا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو فائنل کیے بغیر، اس کے اوپر جو پٹیشن تھی اس کو سنے بغیر جو ہے وہ یہ بینچ نہیں بن سکتا تھا۔ جو 5 رکنی بینچ جس کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے حکومتی اپیلیں مسترد کرتے اختلافی نوٹ دیا ہے، ان کی ظاہر ہے وہ ایک آزاد مرد جج ہیں، وہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم خیالی والا تصور نہیں ہے۔ امرتا بندیال کے دور میں ہم خیال جج صاحبان ہوا کرتے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اور پھر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی پرویز مشرف نے
اقتدار پر زبردستی قبضہ کر کے آئین توڑ کے پھر یہ بنایا تھا نیب، تاکہ لوگوں کو توڑ کر اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ جو لوگ پرویز مشرف کو جوائن کر لیتے تھے ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ختم ہو جاتے تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا، جس پر میں نے آغاز کیا نا، کہ عمران خان صاحب نے تو خود یہ ترامیم کی تھی، ان میں سے کئی ترامیم وہ تھیں جن کو لے کر آگے سپریم کورٹ میں، وہ تو عمران خان صاحب کے دور کی ہیں، معمار ہے خود، تو بدنیتی پر مبنی ان کا جو ہے وہ تھی یہ پٹیشنز، جن کو 3 جج صاحبان نے منظور بھی کر لیا، دیکھا نہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب وہ 3 ترامیم جو ترامیم تھی عمران خان صاحب کے دور کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی۔ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی بھی نا تو پھر چلیں، کچھ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار پارلیمنٹ کی ایک تھی، اس میں وزیر اعظم کیا کر سکتا تھا۔ اگر پارلیمنٹ نے ترامیم کر لی، ایک پولیٹیکل پارٹی نے کر لی، ایک شخص اس کا سربراہ ہے وہ اس کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی گئی تھی۔ ایک تھی 7 اکتوبر 2021 کو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا، پھر 21 نومبر 2021 کو، کیونکہ اس دوران پھر تھوڑا سا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ترامیم جب لائی گئی تھی اور پھر دوبارہ واپس بھی لی گئی تھی ان کے دور میں، یا کچھ واپس لی گئی تھی، تو اس سے پہلے طیبہ گل کا کیس 2019 میں آ جاتا ہے، جب یہ جو بابا ٹرکی بابا جو ہیں جاوید اقبال، پتہ نہیں میرا خیال ہے ابھی بھی مسنگ پرسن کمیشن پر یہی بیٹھے ہوں گے سانپ، جب ان کی ویڈیو عمران خان نے اپنے دوست کے چینل پر، اپنے مشیر کے چینل پر چلائی تھی، نیوز 1 پر، طاہر خان کے چینل پر، طیبہ گل نے وہ ویڈیو ثبوت کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس بھیجی کہ جی دیکھیں مجھے ہیریس کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جاوید اقبال کے اس بیان پر، جس میں اس نے کہا تھا، بلکہ جاوید چودھری کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اب احتساب جس طرف جائے گا اس کے بعد حکومت نہیں رہے گی، تو اس کے بعد عمران خان نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے تھے۔ تو جو ترامیم اس حکومت نے آ کر کی، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی حکومت نے ترامیم کر لی۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو یا JUIF ہو، جو PDM کی حکومت میں جو ترامیم ہوئی تھی، جن کو چیلنج کیا گیا تھا، مئی 2022 میں ترامیم ہوئی تھی، تو اس میں مطلب 3 ہوئی تھی نا، ایک مئی میں ہوئی تھی، ایک جون میں ہوئی تھی، ایک اگست میں ہوئی تھی 22 میں۔ تو وہ ترامیم سے پہلے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہی ہیں کہ نیب کے قوانین کالا قانون ہے، جس کے تحت 90 دن کے لیے کسی کو بھی اٹھا لو اور عدالت ضمانت نہ لے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے، چیئرمین نیب کے پاس ارسٹ وارنٹ کے اختیارات نہیں ہونے چاہیے، کابینہ کے فیصلوں کے اوپر احتساب نہیں ہونا چاہیے انٹل انلیس یہ ثابت نہ ہو کہ فیصلہ کرنے والوں کا ذاتی مفاد اس میں شامل تھا، چاہے وفاقی کابینہ ہو چاہے فیڈرل کابینہ ہو۔ ٹیکس کے ایشوز جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی، اور پرائیویٹ اگر کوئی فراڈ ہوگا تو وہ اس وقت تک نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا جب تک اس سے متاثر 100 لوگ، یعنی درخواست دہندہ جو ہوں وہ 100 لوگ کم از کم ہوں، تو اس کے بعد یہ معاملہ نیب کے دائرہ اختیار میں آئے گا۔ تو اس میں کہیں سے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ نہیں متاثر ہو رہا تھا مفاد، لیکن کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ اس حکومت نے کیا ہے، تو میں، حالانکہ عمران خان کو اگر یہ نیب کی ترامیم کالعدم نہ ہوتی تو عمران خان صاحب اب تک بہت سے مقدموں سے بچے ہوتے، لیکن چلیں کوئی نہیں، اب پھنسے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس آپ کو یاد ہوگی، PDM کی حکومت سے پہلے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، تو اس وقت سوال کیا جاتا تھا کہ کیا نیب کو ختم کیا جانا چاہیے؟ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ بالکل نیب کو ختم کر دینا چاہیے، شاہد خاقان عباسی کہتے تھے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھگت چکے ہیں، اب عمران خان کو بھگتنا چاہیے، عمرانی ٹولے کو، نیب کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل پارٹیز نے ایک جو پرانا ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ کہ یار اس کو جو ایک لامحدود اختیار ہے نا کہ چیئرمین نیب کسی کو بھی سوچے اور اٹھا لے کہ اس کو گرفتار کر لو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کافی سارا نیب کے اوپر چیک رکھا گیا، لیکن عمران خان مرتا بندیال ملے ہوئے تھے، اڑوا دیا۔ اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کالعدم ہو گیا نا، وہ سارا فیصلہ سپریم کورٹ کا کالعدم ہو گیا۔ تو 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا تھا، اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو تو 5 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اب اس پر عمران خان صاحب کا رد عمل بڑا ہی، مطلب میں نے کہا نا بہروپیہ
بڑی منافقت سے بھرپور رد عمل۔ ایک جملے میں کہتے ہیں کہ جی مجھے فائدہ ہو گیا ہے، توشہ خانہ 2 اور 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمات تو میرے ختم ہو جائیں گے، لیکن حکومت کو NRO 2 ملا ہے۔ حکومت کو NRO 2 کیوں ملا ہے؟ سوال ہے نا، حکومت کو کیا اس کا فائدہ ہونا ہے؟ فائدہ تو ظاہر ہے اس وقت تو جو حکومت موجود ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا نا، وہ تب ہوگا جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ کابینہ میں پروو ہو چکا ہوا ہے کہ کابینہ سے منظوری فراڈ کے ذریعے لی گئی تھی۔ بند لفافہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا تھا، منٹس پر نہیں تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایجنڈا پر نہیں تھا، میٹنگ منٹس پر کابینہ کے۔ اجلاس ختم ہونے کو ہوتا ہے، بند لفافہ لایا جاتا ہے شہزاد اکبر کی طرف سے، عمران خان کہتے ہیں جی اس بند لفافے میں کچھ ہے، اس کی منظوری چاہیے۔ شیریں مزاری صاحبہ چیخ اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی بند لفافہ کیسے منظوری دے سکتے، ذرا بتائیں اس میں ہے کیا؟ شور مچ جاتا ہے، موخر اگلی میٹنگ میں، اور اس سے پہلے عمران خان شیریں مزاری صاحبہ کو بلا کر اس کی کلاس لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ بہت بڑی فنے خان ہو، آپ ہر معاملے میں کیوں ٹانگ اڑاتی ہو؟ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے سامنے نہیں رکھنے ہوتے۔ بہرحال پھر وہ تو شیریں مزاری صاحبہ تو پھر چپ کر جاتے، اگلے اجلاس میں بند لفافے میں منظور لی جاتی ہے۔ کابینہ میں جو چیز زیر بحث آئے اس کے تمام تر جو ہے وہ میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس ہوں، اور اس کے بعد اس کا قومی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ قابل احتساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کابینہ میں معاملہ نہ رکھا جائے اور کابینہ میں معاملہ رکھے بغیر منظوری لی جائے، ڈسکس نہ کروایا جائے، اور پھر 458 کنال زمین لی جائے، اس زمین کے اوپر اربوں روپے خرچ کروا کے یونیورسٹی بنائی جائے، اور ملک ریاض کا لوٹا ہوا پیسہ ملک ریاض کو واپس کیا جائے، تو یہ تو احتساب کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ اس آرڈیننس، یہ جو ترمیم تھی، ان ترامیم کی بحالی کے باوجود عمران خان کو یہاں سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہونے، چاہے توشہ خانہ ہو، کیونکہ توشہ خانہ بھی 50 کروڑ سے اوپر ہے، اور توشہ خانہ بھی کابینہ کی منظوری سے تو نہیں نا آپ نے چیزیں لی تھی، اس میں تو آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں۔ آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، جنرل آصف منیر صاحب کے متعلق بھی بہت کچھ کہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کی ہیں، وہ میں اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ چیئرمین نیب انعام شاہ اور نیب کے پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا ان کو تو میں گھسیٹوں گا، ان کو میں عدالتوں میں لے جاؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ثاقب نثار نے جس شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا جنرل فیض حمید کے کہنے پر اور عمران خان کی فرمائش پر کہ اسلامی ٹچ چاہیے نا ہر معاملے میں، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے ہم نے مل کے، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے صادق اور امین قرار دے کر ڈکلیئر کر کے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اس کا، تو اس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں یہ کہ عمران خان نے جو خود ترامیم کی تھی بدنیتی سے ان ترامیم کے خلاف آ کر پٹیشن دائر کی ہے، اور ثابت نہیں کر سکے کہ یہ چیزیں آئین کے سے متصادم ہیں یا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اور اصل چیز یہ کہ خود ہی یہی کام کر رہے تھے اور خود ہی پھر انہی کے خلاف سپریم کورٹ میں آ گئے، یعنی دوگلے، 2 نمبر، منافق، فراڈ، بہروپیے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا میں اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں اس کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔